السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی۔ لاکھوں خوش نصیبوں نے آج حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور مفتی اعظم کا اہم خطبہ بھی عالم اسلام نے آج سماعت کیا، اور اس پر ہم پروگرام میں بالخصوص بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دیگر اہم موضوعات ہیں پہلے وہ دیکھ لیجیے۔ منڈا ڈیم تاخیر کا شکار کیوں؟ جانیے نقطہ نظر میں وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال کی زبانی۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی مہم چلانے سے متعلق الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا۔ ضمنی انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو مہم چلانے کی اجازت مل گئی۔ عمران خان NA 122 کی مہم کے لیے 5 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ MQM کی اسٹیبلشمنٹ سے اپیل، جیسے ناراض بلوچوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا، اسی طرح ماضی کی باتوں کو نظر انداز کر کے مہاجروں کے زخموں پر بھی مرہم رکھا جائے۔ 92 کے آپریشن میں بعض کارکن بھارت گئے مگر ان سے پارٹی کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ تو یہ ہیں آج کے موضوع جن پر ہم بات کریں گے، لیکن آج پروگرام کا آغاز ہوا حج کے حوالے سے، تو اسی سے باقاعدہ شامی صاحب ہم چاہیں گے کہ پروگرام میں آج اصل میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ فریضہ ادا کر رہے تھے، تو جو حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اس وقت، یہ اس کے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں آئے، اور کہا کہ جب ابراہیم نے کہا تھا اے میرے رب اس شہر کو ایک پرامن شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے رزق دے، منافع دینے والے کام اور پھلوں کا، ان میں سے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ اور پھر جواب ملا اور جو کفر کرے گا اس کو میں نفع پہنچاؤں گا تھوڑے عرصے کے لیے، پھر اس کو جبراً آگ کے عذاب میں پہنچا دوں گا۔ صحیح، یعنی یہ جو انعام ہے اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ اور جس وقت یہ تعمیر ہو رہی تھی اس وقت دور دور کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی یہاں رزق کا سامان نہیں تھا، صحرا تھا مکمل، کوئی صحرا تھا، پہاڑ تھے، پہاڑ۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ دعا کیسے قبول ہوئی۔ تو حج جو ہے نا، حج کا مطلب ہے ایک تو ارادہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ لوٹ کے آنا یا بار بار جانا۔ تو اب یہ جو حج ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا رکن جو ہے 5واں اسلام کا یہ ہے، اور یہ فرض ہے ایک بار زندگی میں، ایک بار اگر اللہ تعالیٰ وسائل دے۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آج مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے اس کے گرد جو لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے مکہ میں، جس طرح رزق کی فراہمی ہوئی ہے، اور جس طرح ہر وہ چیز اور رزق کا ہر وہ معاملہ جو دنیا کے کسی کونے میں اور گوشے میں جو چیز آپ کو ملتی ہے وہاں دستیاب ہوتی آسانی سے۔ اور ابھی اس سال جو حج پہ لوگ پہنچے اور فریضہ حج ادا کیا، عجب بات یہ ہے کہ فریضہ حج تو ادا ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ دن جو ہے کل سیلیبریٹ کریں گے۔ ہمارے یہاں حج کے حوالے سے کل تعطیل ہے، کیونکہ ایک دن کا فرق ہے سعودی عرب اور پاکستان میں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ اس فرق کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے نزدیک عالم اسلام کا مطلب واحد ہے، یعنی آسمان جو ایک جگہ کا چاند دوسری جگہ روزہ رکھنے کے اور عید منانے کے اور قربانی کرنے کے کام آئے گا۔ اور یہ تھوڑی سی اگر اجتہادی بصیرت سے کام لیا جائے تو سعودی عرب اور پاکستان میں صرف 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو زیادہ مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب ایک ہی دن یہ عید منائی جا سکتی ہے۔ اور یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی پوپل صاحب اور منیب صاحب کے درمیان اختلافات ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں۔ خلافت جو ہے، دیکھیے ہماری خلافت کے دوران جو خلافت عثمانیہ کے درمیان اور جب خلافت تھی عباسیہ اس وقت اور امویوں کے وقت میں بھی، تو عالم اسلام میں ایک ہی وقت عید منائی جاتی تھی۔
اور جو اس وقت تو گولے داغے جاتے تھے اور دور دور پیغام پہنچ جاتا تھا، اور آج بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ بہرحال امام صاحب نے جو آج خطبہ دیا، مفتی اعظم نے بہت اہم بات، بڑا ایک اہم خطبہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ ناحق خون بہاتے ہیں، اور داعش کا خاص طور پر فساد اور تشدد پھیلانے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں، جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا، ایک شخص کو مسلمان کو نہیں، خیر غیر مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، یا کسی اور فرقے سے مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، عالمگیریت کی بڑی مثال ہے، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، ٹھیک، ہمیشہ کے لیے۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اسلام انسانیت، امن اور صرف امن کا مذہب ہے۔ اسلام دیکھیں، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور جب ہم بلکہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ جو ہم جب ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں، دعا کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے دعا، ہم جب دوسروں کے ملیں گے، کئی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ جب غیر مسلموں سے ملتے ہیں تو ان کو آداب کہتے ہیں، کچھ گڈ مارننگ کہتے ہیں، ہیلو کہہ دیں گے، حالانکہ غیر مسلموں کے لیے بھی سلامتی ہے، ٹھیک، اور سلامتی ہر ایک کے لیے ہے، صحیح۔ تو یہ پیغام ہی سلامتی کا ہے، اور انفارچونیٹلی اس دین کے نام پر تشدد کا بازار گرم کرنے والے آج ہماری صفوں میں موجود ہیں، اور ناحق خون بہانے والے، مسجدوں پر، عورتوں پر، بچوں پر، مزاروں پر، درگاہوں پر، سکولوں پر صحیح حملے کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کوئی غور کی صلاحیت دے اور توبہ کی توفیق بخشے، ان کے لیے بھی دعائی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مزید بات کرنے سے پہلے ایک آخری سوال اسی موضوع پر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، اس پہ آپ کا جواب کیا ہے کہ جو مفتی اعظم جس طرح کیٹیگوریکلی فساد اور فتنہ پسند عناصر کا ذکر کیا، اور کہا کہ نوجوان جو مسلمان ہیں وہ گمراہ نہ ہوں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے، یعنی بہت کیٹیگوریکلی انہوں نے تفریق کر دی کہ یہ لوگ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ پیغام کیا ہمارے دیگر جو خطیب صاحبان ہیں جو مساجد میں درس دیتے ہیں، خطبہ جمعہ دیتے ہیں، ان کی ہاں بھی اس طرح اکراس دی بورڈ پوری عالم اسلام میں ہے، ہر شخص پر لازم ہے یہ پیغام عام کرے اور اس کو پہنچائے، اور قرآن کریم نے اس بات کی بڑی سختی سے ممانعت کی ہے، اور یہ اصلاح کے نام پر قرآن میں کہ تو وہ جو فساد پھیلانے والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، تو اصلاح کے نام پر بھی فساد پھیلانے والے موجود ہیں، جو نظم اجتماعی کو توڑتے ہیں، جو معاشروں کو انتشار میں مبتلا کرتے ہیں، اور جو ہماری اجتماعیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی بڑے دشمن ہیں جو ہمارے کھلے دشمن ہیں، بلکہ ان سے زیادہ خطرناک ہے۔ ناظرین، یہاں پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذکر کریں گے قومی سیاست میں توجہ کا مرکز حلقہ N122، اس حوالے سے ہم ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم ناظرین، عمران خان صاحب کو اجازت مل گئی، لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا اسے معطل کر دیا، لیکن شامی صاحب آپ بریک میں مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ کل ایم کے جی ہاں وہ رابطہ کمیٹی کا جو ایک بیان آیا تھا کل، بڑا اہم، جی ہاں اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، پہلے اس پہ کر لیں، پھر بعد میں علیم خان صاحب سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے متحدہ کی اپیل ہے بالخصوص، جس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ناراض بلوچوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا، اسی طرح ماضی کی باتوں کو نظر انداز کر کے مہاجروں کے زخموں پر بھی مرہم رکھا جائے۔ 92 کے آپریشن میں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ بعض کارکن بھارت ضرور گئے لیکن پارٹی کا ان سے رابطہ نہیں تھا۔ 1992 میں جو آپریشن ہوا اس کے حوالے سے یہ انہوں نے مانا ہے کہ بعض ہمارے کارکن وہاں گئے، اور انہوں نے کوئی وہاں اگر ویزا جو ہے ان کا وہ ایکسپائر ہو گیا تو انہوں نے وہاں ظاہر ہے کو ہتھے بھی چڑھ گئے ہوں گے ایجنسیوں کے، یہ ساری باتیں انہوں نے تسلیم کی۔ آج سے پہلے جو صرف یہ الزامات کہے جاتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا جو باتیں کہی جاتی تھی، آج دبے دبے لفظوں میں ان باتوں کو تسلیم کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ بھئی ان چیزوں ان کی غلطیاں بھی معاف کر دی جائیں اگر دوسروں کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ تو کیا متحدہ پھر صورتحال کی نزاکت سمجھ رہی ہے؟ یہ اب جو بھی صورت ہے، اصل میں حقائق جو ہیں میرا خیال وہ واضح ہو رہے ہیں، اور اچھی بات ہے اگر ان کا اعتراف کر لیا جائے۔
ذرا کھلے دل سے اعتراف کر لیے تو زیادہ بہتر ہوگا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سہولت رضا صاحب نے بھی جوائن کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سہولت رضا جو ہیں وہ ISPR میں رہے, اور جس وقت یہ 92 کا آپریشن ہوا اس وقت وہ جنرل آصف نواز کے سٹاف افسر تھے. ٹھیک. اور وہ اس آپریشن کی تفصیلات سے بھی آگاہ ہیں, اس کے معاملات سے آگاہ ہیں, تو ان سے بات کر لیتے ہیں. تو مناسب یہ ہوا کہ ان سے گفتگو کریں. السلام علیکم بیڑی صاحب. جی وعلیکم السلام جامی صاحب. سولہ صاحب یہ بتائیے کہ جو 1992 کا آپریشن تو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے, تو آج MQM کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے, ان کی رابطہ کمیٹی کی طرف سے, کہ اس دوران ان کے بعد کارکن بھاگ کر بھارت چلے گئے ہوں گے یا چلے گئے تھے, اور وہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایجنسیوں کے ہتھے بھی چڑھ گئے ہوں, اور اب ان کو معاف کر دیا جائے, لیکن ان سے کوئی تعلق نہیں تھا MQM کا. تو آپ اس واقعات کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اس وقت آپ کی معلومات کیا تھی؟ جی شامی صاحب, بات یہ ہے کہ میں متحدہ قومی موومنٹ کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں. وہ آج کل انہوں نے 92 کے حوالے سے جو بیانات دینے شروع کیے ہیں, لیکن میری گفتگو میں ہو سکتا ہے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو MQM کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے نہیں, یہ حقیقت تھی کہ یہ آمد و رفت ہوئی بھارت میں, لوگ یہاں سے گئے اور ایک منصوبے کے تحت گئے. لیکن اس زمانے میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے ان کو زیادہ تشویش اس بات پہ تھی کہ جو گئے تو گئے, لیکن آئے کون وہاں سے. ٹھیک. اصل میں جو وہاں سے آئے, جانے کے بعد آئے یا ان کے جانے سے پہلے آئے, اصل میں کراچی میں جو خلفشار آیا, انتشار آیا, قتل و غارت آئی, ان میں ان لوگوں کی انوالومنٹ تھی, اور کافی لوگ پکڑے گئے, ان کو سزائیں ہوئیں, اور بدقسمتی سے وہ جیسے ہوتا ہے عموماً سیاسی جو بعض جماعتیں ہوتی ہیں کہ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جو ایک دفعہ کا کارکن رہا ان کے پاس, اس سے جو ہے دوری اختیار کرنا جو ہے اس میں کافی مشکلات ہوتی ہیں, اور اسی مشکلات کا شکار متحدہ روز اول سے ہے. دیکھیے ایک بات, جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے, یہ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ 1992 کے آپریشن کے دوران بھی ایسے لوگ موجود تھے کراچی میں جو بھارت سے ٹریننگ لے کے آئے تھے, گویا اس کے نتیجے میں نہیں گئے صرف, یعنی وہ اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکے تھے. جی شامی صاحب, بات یہ ہے کہ جب بھی کراچی سمیت ملک کے کسی حصے میں فساد یا تخریب کاری ہوتی ہے یا ہوئی تو بھارت نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا, اور کراچی اس لحاظ سے مستثنا نہیں تھا. لوگ وہاں آئے اور میں نے جیسے عرض پہلے میں نے عرض کیا کہ پکڑے گئے. شامی صاحب, بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہے کراچی میں جو جس کے پاس بہت راز ہیں, وہ ہیں جناب عامر خان. عامر خان صاحب جو تھے وہ پہلے الطاف صاحب کے ساتھ تھے, اور بعد میں وہ شامل ہو گئے آفاق صاحب کے ساتھ, یعنی MQM حقیقی کو جسے کہا جاتا ہے عرف عام میں. عامر خان صاحب آفاق صاحب کے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس زمانے میں جتنی بھی میٹنگز ہوتی تھیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, یا آرمی سمجھ لیں, رینجرز اس زمانے کی جو تھی, اور جو حقیقی کے لوگ تھے, ان میں عامر خان صاحب کا کردار سب سے اہم تھا. وہ عموماً ہر میٹنگ میں موجود ہوتے تھے, اور ان کے علم میں تھا کہ کون بھارت سے آئے اور کون بھارت سے گئے, بھارت کی جانب گئے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ کسی روز عامر خان صاحب جو ہیں وہ پیش قدمی کریں. اب وہ دوبارہ الطاف صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, مجھے کئی مرتبہ وہ 90 میں بھی داخل میں بھی دکھائی دیتے ہیں. ان کے بال بھی مجھ سے ویسے کم سفید ہیں, لیکن تو ابھی مناسب ہوگا کہ ہم سچ بولیں, اور عامر خان صاحب اس وقت کراچی کا جو راز ہے 92 کا, اس سے پردہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. یعنی مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ, یعنی آپ کی رائے کیا ہوگی ایک دانشور کے طور پر, کہ جو MQM نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے جیسے بلوچ انتہا پسند ہیں ان کی طرح سے, تو کیا یہ بات درست ہوگی, ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا یہ بلوچ انتہا پسند جو ہیں ان کو اور ان کو ایک کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے؟
نہیں شامی صاحب، اس بارے میں تو میرے تحفظات ہیں کہ ایم کیو ایم کو تھوک کے حساب سے ایک مرتبہ جنرل مشرف صاحب نے معافی دے دی تھی این آر او کے ذریعے، ٹھیک، اور وہ بڑی بھرپور معافی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک معافی ہے اس کا ایم کیو ایم نے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا، اور ایم کیو ایم نے خود کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ نہیں ڈھالا، بلکہ اس کے اثرات پیپلز پارٹی پر تو خیر پہلے ہی سے تھے، اور جسے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جو 3 بڑی جماعتیں ہیں کراچی کی، ان کے ہاں ملیٹنٹ ونگز ہیں۔ اب جن جماعتوں میں ملیٹنٹ ونگز ہوں، ان جماعتوں کے جو ملیٹنٹ ونگز ہوتے ہیں اس کی جو ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ملک میں نہیں ہوتا۔ اگر کاش ان سیاسی جماعتوں کے سربراہ کے ہاتھ میں ملیٹنٹ ونگز کا کنٹرول ہو تو اتنی زیادہ پرابلمز نہیں آتی، وہ کنٹرول ملک سے باہر چلا جاتا ہے پاکستان کے حالات کے تناظر میں، اور یہی ہوا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، کیونکہ ان کے ہاں جب یہ الذوالفقار بنی تو ریموٹ انڈیا میں چلا گیا، یہاں پر جب ملیٹنٹ ونگ آیا ایم کیو ایم کا، اور مجھے آپ اجازت دیں بہت بڑی جمہوریت پسند اور لالٹین کے نشان والی جماعت کا بھی، عوامی نیشنل پارٹی کا بھی، ان کے ہاں بھی جب ملیٹنٹ ونگ آیا تو ریموٹ کابل یا دہلی میں چلا گیا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو مل کے ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ شامی صاحب یہاں بریک کا وقت آن پہنچا، لیکن جاتے جاتے مختصر جو سوال آپ نے بریگیڈ صاحب سے کیا تھا، اگر میرا سوال آپ سے ہو تو۔ نہیں، وہ یعنی انہوں نے جو بات کہی ہے، دیکھیے ایک دفعہ 92 کے آپریشن کے بعد تو نواز شریف صاحب نے ان لوگوں کو معافی دی، بلکہ معاوضے دیے، ٹھیک، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب پرویز مشرف صاحب کا جو این آر او ہوا اس میں معافی ملی، تو اس تجربہ اچھا نہیں رہا۔ اب کوئی اور ایسا انتظام کرنا پڑے گا، کوئی ضمانت ایسی دینی پڑے گی کہ اگر معافی دی جائے تو پھر اس طرح کی حرکتیں دوبارہ نہ ہونے پائیں۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین یہاں پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا۔ ویلکم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام نقطہ نظر میں نندی پور پاور پروجیکٹ ہو، تھرکول ہو یا پھر منڈا ڈیم ہو، ان تمام منصوبوں کا تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور بالخصوص منڈا ڈیم پر ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ آخر یہ منصوبہ تاخیر کا شکار کیوں ہے۔ تو انگلیاں اٹھ رہی تھیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹری کی جانب، کمیشن کی جانب، کہ یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ تو آج اسی کا جواب جاننے کے لیے شامی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت گفتگو ہوں گے وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب۔ السلام علیکم احسن اقبال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حسن صاحب، گزارش یہ آپ سے ہے کہ یہ جو منڈا ڈیم ہے، جسے محمد ڈیم کا نام دیا گیا ہے، کچھ 740 میگا واٹ بجلی اس نے پیدا کرنی ہے، اور بہت سا پانی بھی یہاں سٹور ہونا ہے، تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ پلاننگ کمیشن نے اس میں تاخیر کی ہے، اور ابھی تک اس کا PC2 جو ہے وہ منظور نہیں ہو پایا، تو آپ ذرا کچھ روشنی ڈالیں گے اس پر؟ جی میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں اصل حقائق کی وضاحت کر سکوں۔ پلاننگ کمیشن کی وجہ سے اس ڈیم میں ایک دن کی تاخیر نہیں ہوئی۔ جب یہ منصوبہ ہمارے پاس آیا تھا تو ہم نے جو پلاننگ کمیشن کا رول ہے اس کا جائزہ لیا، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ جو واٹر کرنے میں لیے گئے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر واٹر اینڈ پاور کو دوبارہ کہا کہ وہ نظر ثانی کریں، جس پہ واٹر اینڈ پاور منسٹری اور وابڈا نے کہا کہ ہمارے تخمینے درست ہیں، لیکن ہم نے اصرار کیا کہ آپ ان پہ نظر ثانی کریں۔ انہوں نے پھر یورپین یونین کے ایکسپرٹس بلائے، اور یورپین یونین کے ایکسپرٹس نے تقریباً 3 لاکھ کیوسک واٹر کا فرق دیا جو انہوں نے فلڈ انٹیک کے حوالے سے ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد وابڈا نے امریکن ایکسپرٹس کو بھی انوالو کیا، انہوں نے بھی پلاننگ کمیشن کے اس موقف کو تائید کی، اس میں جو فلڈ ایسٹیمیٹس ہیں وہ ڈاؤن سائڈ کے اوپر لیے گئے ہیں۔ اب شامی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم فلڈ ایسٹیمیٹ کم لے کے اسی کے اوپر سارا سٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں اور ہائی لیول فلڈ آ جائے، اور یہ 780 فٹ اونچا ڈیم ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کا سٹرکچر ٹوٹ جائے اور وہ ریلا نکلے، نہ صرف وہ نوشہرہ اور چارسدے کو تباہ کر دے گا بلکہ ڈاؤن سٹریم جتنے پاکستان کے ہیڈ ورکس اور سٹرکچرز ہیں وہ سارے بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ تو پلاننگ کمیشن نے تو وہی کام کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا، کہ وہ حقائق
کو جانچے, ان کا ٹیکنیکل ایویلویشن کرے, اور ہم نے 1 مہینے سے زیادہ نہیں لیا اس کو اپنے پاس سے فارغ کرنے میں. دیکھیں حسن صاحب, یہ جو آپ فرما رہے ہیں, دیکھیں یہ جو پروبیبل میکسیمم فلڈ کہتے ہیں جس کو ہم پی ایم ایف, اب پی ایم ایف جو اس کا ہے, اس میں آپ دیکھیے کہ اتنی مختلف اوقات میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے اور مختلف ماہرین نے اس کا جائزہ لیا ہے, اور میں نے تو دیکھا ہے کہ یہ تربیلا کا جو پی ایم ایف ہے وہ 24,400 ہے. تو آپ یہ تو اس کا چھوٹا سا ایک بچہ ہے, اور اس میں ابھی کبھی اس کی کوئی یہ تخمینہ لگایا گیا, کچھ تخمینہ لگایا گیا, لیکن الٹیمیٹلی اس تخمینے میں بہت کم فرق ہے. اب یہ 23,000 کے قریب ہے, پہلے اس کو 21,000 کہا گیا تھا. اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کی نا 3 لاکھ کیوسیک پانی کا فرق تھا, اور یہ جو رائے ہے یہ ہماری نہیں, یہ یورپین یونین کی اور یو ایس کے ایکسپرٹس کی بھی ہے, جس کے بعد واٹر اینڈ پاور نے تسلیم کیا ہے. انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ ایرر تھا اور ہم اس کو ریکٹیفائی کریں گے, اور وہ اس کو ریکٹیفائی کریں, وہ اس پروجیکٹ کے انٹرسٹ میں ہے. دوسری بات نہیں حسن صاحب, یہ تخمینہ یعنی کوئی غلطی اس میں نہیں تھی, یہ مختلف اوقات میں مختلف تخمینے لگتے ہیں اور تخمینوں میں یہ فرق آ سکتا ہے, آتا ہے. لیکن شامی صاحب گزارش یہ ہے کہ انہی تخمینوں کے اوپر آپ ڈیم کا سٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں, اور اگر آپ کا کم تخمینہ ہوگا آپ اس حساب سے سٹرکچر کو ڈیزائن کریں گے. اگر آپ واٹر جو میکسیمم فلڈ کا زیادہ ایسٹیمیٹ لیں گے, اس سے آپ کے جو سٹرکچر ہیں آپ زیادہ مضبوط کریں گے. مگر حسن آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ جو تربیلا کا سٹرکچر ہے وہ 24,400 پر ڈیزائن ہوا ہے, اتنا ہیوج سٹرکچر. میں نے تو شامی صاحب آپ کو یہ کہا نا کہ ہم نے تو اپنی رائے پہ اصرار نہیں کیا, اس کو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور اور وابڈا نے یورپین یونین اور یو ایس ایکسپرٹ سے کاؤنٹر چیک کرایا اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے 1,500 ملین کا پروجیکٹ بنایا تھا, جبکہ اس سے پہلے یہ 2-3 دفعہ اس پروجیکٹ کی ڈیزائننگ کبھی جیپنیز سے کبھی لوکل سے کر چکے تھے, اور ہم نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ایک پروجیکٹ جب آپ اس کو بار بار ڈیزائننگ کر چکے ہیں, اتنا اس پہ زیادہ خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ تقریباً 1,500 ملین سے گھٹ کے اب 900 ملین کے اوپر اس کی کاسٹ آ گئی ہے, وہ بھی پاکستان کا 600 ملین کے قریب روپیہ بچا ہے, اور اب اس کے اوپر ہماری طرف سے کوئی نہیں مگر اعتراض نہیں ہے. مگر آپ کریکشنز ہم نے کیے, ویلیو ایڈیشن کی نہیں, مگر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی طرف سے جو بات جو یعنی اس پی سی 2 جو ہے, جو اپروول اس کی ہوئی ہے, اس میں آپ نے یہ بات, اس میں شرطیں لگا دی گئی ہیں. اس میں کہا گیا کہ پہلے تو غلطی کا تعین کیا جائے کہ یہ جو پی ایم ایف جو ہے اس کے اندر اس کے تعین میں غلطی کیسے ہوئی, اور اس حالانکہ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو کنسلٹنٹ, ایک کمپنی جو ہے کنسلٹنٹس کی, اس کو کہا گیا کہ اس کو اس میں سے اس کے خلاف کارروائی کی جائے یا اس کے خلاف انکوائری کی جائے, جبکہ یہ 4 کنسلٹنٹس ہیں, اور یہ جو کنسلٹنٹس کی جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کسی ایک کے بارے میں آپ کوئی نیگیٹو ریمارکس نہیں دے سکتے جب ایک مشترکہ منصوبہ ہو, لیکن یہ 2 اعتراضات لگا کر اور پھر پی سی 2 جو ہے بھیجا گیا واپس. میں آپ کو ریکویسٹ کروں, وہ جو پی سی 1 ان کا ہمارے پاس آیا ہے وہ ہم نے پاس کر کے دے دیا ہے. اب یہ تو پی سی 2 گیا پاور, ابھی تو سر پی سی 2 گیا ہے, پی سی 2 ہی میں کہہ رہا ہوں, پی سی 2 جو ان کی فیزیبلٹی کا ہے یہ ہم نے ان کو واپس کر دیا ہے, اور اس میں اب واٹر اینڈ پاور کی ثوابدید ہے کہ جو اس کے اندر حقائق سامنے آئے ہیں اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کریں. البتہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کی جو لیڈ کنسلٹنٹ ہے وہ نیسپاک جو پاکستان کی کمپنی ہے اس کو ہونا چاہیے, چونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پیچھے جو انہوں نے کام کیا اس کے اندر ایک بہت بڑا, ہمارے مطابق ایک اس میں بڑی نقص آ گیا کہ جو 3 لاکھ کیوسیک پانی کا تخمینے میں فرق آیا, کنسلٹنٹ ہم نے کسی کو چینج کرنے مگر اصل آپ غور کریں, نہیں آپ یہ دیکھیے یہ نیسپاک پی ایم ایف جو ہے اس کے سلسلے میں وہ جو کمپنی تھی وہ اس میں شریک نہیں تھی, اس کے اندازے میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس میں. وہ شامی صاحب وہ لیڈ کنسلٹنٹ تھے نا, نہیں لیڈ کنسلٹنٹ ہے, لیکن نیسپاک تو اس میں شامل ہے. نیسپاک, میری گزارش یہ کہ الٹیمیٹلی لیڈ کنسلٹنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان چیزوں اور تخمینوں کو جو اس کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے اس کی ریسپانسبلٹی لے. لیکن اس کے باوجود میں آپ سے عرض کروں, دیکھیے اس کے باوجود آن ریکارڈ یہ بات آ چکی ہے کہ 3 لاکھ
क्यूसेक का फर्क था जो मुल्क के लिए है। हमने कोई अपने घर के लिए नहीं बनाना। दुरुस्त है। आज ये कंसल्टेंट्स जो हैं मुझे भी मुख्तलिफ हवालों से अप्रोच कर रहे हैं और मीडिया में कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन हमने वही फैसला करना है जो मुल्क के मफाद में। आपने हमेशा के लिए बनते हैं। मगर आप तो ये बताएं ना आसन, आप तो देखिए आपको मुल्क के मफाद में फैसला करना है, लेकिन जो डिजाइन है वो तो मेरा ख्याल प्लानिंग कमीशन की जिम्मेदारी में नहीं आता। हाँ नहीं, देखिए हमने तो जैसे मैंने शामी साहब आपको कहा ना कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका यूरोपीय यूनियन ने तायद कर दी। वो जो कंसल्टेंट है वो मैंने देखा है, वो यूरोपीय यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं करता वो कंसल्टेंट। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आपने कुछ तमाम स्टेक होल्डर्स का, तमाम कंसल्टेंट्स को कभी बुलाया है, कभी कोई इजलास किया? जी हमने इसमें सबसे बड़े, देखिए हम तो कंसल्टेंट से बराह रास्त डील नहीं करते। हमारे एक स्टेक होल्डर है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर और वापडा, और जब ये मेरे पास फाइल आई तो मैंने खसूसी तौर पे उस पर ये नोटिंग दी कि चेयरमैन वापडा को बुलाकर इसका हतमी फैसला किया जाए ताकि किसी भी लिहाज से इसका काम मुतासिर ना हो। सो वी आर कमिटेड कि ये जल्द अज जल्द बनना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं होना चाहिए खुदा ना खास्ता अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लड आए तो नौशहरा और चारसदा और पाकिस्तान के जितने डाउन स्ट्रीम हेडवर्क्स हैं उनका नुकसान हो। तो ये हमारा फर्ज है प्लानिंग कमीशन का, हम इसका एहतियात करें। बाकी जिम्मेदारी इसकी वाटर एंड पावर और वापडा की है। देखिए असल गुजारिश ये है कि अगर अब किसी एक कंपनी को टारगेट करेंगे, फिर लिटिगेशन शुरू होगी, फिर एक मामला फिर लटकेगा, आप चीजों को हल करने की तरफ क्यों नहीं जाते? नहीं, हम हल इंशाल्लाह करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का काम है कि इन्हें हल करें, क्योंकि वो पेरेंट मिनिस्ट्री है। हम एज ए टेक्निकल बॉडी सिर्फ हमारा फर्ज है कि हम उसके टेक्निकल पैरामीटर्स को देखें, और मैं समझता हूं कि हमने अपना किरदार अदा किया कि 600 मिलियन इसकी कॉस्ट कम कर दी और इसके जो मैक्सिमम फ्लड इनटेक के तखमीनों में नुक्स था उसको दुरुस्त कर दिया। अब ये मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर की कोर्ट में गेंद है, वो इसको अच्छी तरह मगर हम अमल दरामद करें। आज़म साहब माशाल्लाह आप वजीर हैं प्लानिंग के और डेवलपमेंट के, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है उसके मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ वजारतों में जो खींचतानी जारी रहती है उससे प्रोजेक्ट्स ताखीर का शिकार होते हैं, उनमें खराबी वाक़ हो जाती है। बिल्कुल नहीं शामी साहब, आपके होते हुए तो ये काम नहीं होना चाहिए। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। हमारा काम था कि हम उसके टेक्निकल पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करें, उसकी कॉस्ट रैशनलाइजेशन करें। हमने पाकिस्तान के लिए 600 मिलियन उसमें बचा दिया, और एक जो मैक्सिमम फ्लड इनटेक की जो मुमकिना गलती हो सकती थी उसको ठीक कर दिया। तो ठीक है आपकी बात, ये प्रोजेक्ट चला गया। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने इम्प्लीमेंट करना है, और मैं भी इसका ख्वाहिश रखता हूं कि ये 780 मेगावाट, ये 40 मेगावाट बिजली जरूर हमें मिले जो इस डैम से आनी है, और इससे कोई 15,000 एकड़ जो जमीन है उसको भी सैराब किया जा सकेगा। तो वी विल सपोर्ट दिस के जल्द अज जल्द हो। और ईद के बाद मैं पहले ही ऑर्डर कर चुका हूं कि इसके लिए जो मिनिस्ट्री और वापडा के हुकाम को बुला के इसका जायजा लिया जाए कि किसी किस्म की डिले नहीं होनी चाहिए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो शामी साहब जो मामला सामने आ रहा है, एक तो वो लीड कंसल्टेंट और दूसरा नहीं, अब लीड कंसल्टेंट का मामला ये है कि वो उसके अंदर 4 कंसल्टेंट है। नेस्पैक पहले भी वहां मौजूद है, एक जापान की बहुत बड़ी कंपनी है, एक ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी कंपनी है, बिल्कुल, और एक खुद पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है। तो अब ये जो सारी कंपनीज हैं, अगर एक को आप, ये सारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितनी। अच्छा अब नेस्पाक जो है उसमें शरीक है, उसको आप कह रहे हैं लीड कंसल्टेंट उसको मुकर्रर कर दें, ताकि जो ऑस्ट्रेलिया का कंसल्टेंट है वो कोर्ट में चला जाए और एक हंगामा हो जाए, फिर उसके बाद आप मुकदमा हारें और डिले भी हो। और मेरा ख्याल नेस्पाक ये काम करने को तैयार भी नहीं है। अच्छा, तो इससे मालूम होता है कि कोई लगता है किसी न किसी जगह कोई ना कोई चीज ऐसी है जो रुकावट का बायस बन रही है। आसन इकबाल साहब माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बाशऊर वजीर हैं, और उम्मीद है इसका जायजा लेके इस काम को जल्दी आगे की तरफ धकेलेंगे। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है उसका भी बारहा जिक्र रहा था, और जिम्मेदारी का जो एंगल है वो उन पर, उसमें असल में वापडा का भी बुनियादी किरदार है, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का भी है। और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर जो है उसकी शोहरत तो आप देखिएगा क्या हो गई। वो जो आपका नंदीपुर प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि वो एमडी नंदीपुर जो थे क्या कुछ लिखते रहे और वो जवाब उनका नहीं आता रहा। बहरहाल ये भी तहकीक तलब मामला है, लेकिन ये सारी वजारतों को और वजीर आजम को ये चाहिए कि वजीर आजम सेक्रेटरी, जिस तरह आपने देखा ये LNG का एग्रीमेंट जो था वो हो नहीं रहा था, सुई नजरन कुछ कह रही है, सुई सदरन कुछ कह रही है, PSO कुछ। अब वजीर आजम
نے جب اس کا نوٹس لیا ہے اور تو ایسا اور یہ اپنی ذمہ داری لگائی اپنے لوگوں کی، اپنے یعنی ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب کی، اور اس نے پھر 24 گھنٹوں میں یہ سارے معاملات طے ہوئے اور اب وہ دستخط ہو گئے. یعنی اب ایک بار پھر سے جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے وزیر اعظم سے گزارش کی تھی کہ منڈا ڈیم بھی آپ کی توجہ وزیر اعظم کی توجہ کا مستحق ہے، تو وزیر اعظم کی انوالومنٹ کے بغیر معاملہ سلجھتا دکھائی نہیں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم پھر وزیر اعظم ہے، لیکن امید ہے کہ حسن بھی اب اس کو کچھ پوچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں عید کے بعد فوری دیکھتے ہیں کہ اجلاس بلایا. یہاں ناظرین پروگرام وقت ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. ناظرین، عمران خان صاحب کو اور دیگر تمام پارٹی کے جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، پارلیمنٹیرین کو اجازت مل گئی ہے ضمنی انتخابی مہم کو چلانے کے لیے. علیم خان صاحب جو امیدوار ہیں نہیں، اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ جو حکومتی عہدیدار ہیں پارٹیوں کے سربراہ کہ ان کو بھی کمپین میں حصہ لے سکیں گے. نہیں، میرا خیال نواز شریف صاحب تو شاید نہ آ پائیں. ٹھیک ہے، تو علیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خان صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. جی جناب، السلام. کہ اب تو عمران خان صاحب کو اجازت مل گئی ہے کہ آپ کی انتخابی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں، تو کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ جوش و جذبہ زیادہ ہو جائے گا؟ جی شامی صاحب، آپ کو اندازہ ہی ہے کہ خان صاحب جب لاہور آتے ہیں تو لاہوریوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو نون کا مقابلہ جب جنون سے ہوگا اور عمران خان اس کو لیڈ کریں گے، اور عمران خان جو ہے وہ سب سے اگلی جو ہوگی صف اس میں کھڑے ہوں گے، تو پھر پیچھے آپ کو پتہ ہے ماحول ڈیفرنٹ ہو جائے گا. علیم خان کے ہونے کے لیڈنگ پوزیشن میں اور عمران خان کے ہونے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. آپ دیکھیں گے اس سے بہت جنون آئے گا انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل رہیں گے اس کمپین میں، یہ بس ایک آدھ جلسہ کریں گے؟ نہیں جی، وہ پورے کافی میرے خیال میں 7-8 دن رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورے کی پوری کیمپین جو ہے اس کو وہ خود لیڈ کریں گے. تو اس وقت علیم خان یہ بتائیے کہ ایشوز کیا ہیں آپ کے جن پر آپ کمپین اپنی چلا رہے ہیں؟ سرور صاحب بھی تو لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ. جی شامی صاحب، اصل میں اس علاقے میں جو کام ہوا تھا وہ تو اس دور میں ہوا جس دوران میں یہاں پہ ایم پی اے تھا، یا میاں اسلم اقبال صاحب 148 میں ایم پی اے تھے. اس کے بعد سے لے کے آج تک تو مسلم لیگ نون کی حکومت یہاں پہ 12.5 سال سے ہمارے ایم این اے صاحب یہاں پہ رہے ایم این اے، اور جو علاقے کے مسائل ہیں وہ جوں کہ توں ہیں. وہی کام ہوا جو میرے دور میں یا میاں اسلم اقبال کے دور میں ہو گیا. اس کے علاوہ توجہ کوئی نہیں کی گئی، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے. دوسری جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں، عام آدمی جو ہے وہ اس سے بہت نالا ہے. کسی بھی مکتبہ فکر کے پاس آپ چلے جائیں، خواہ مزدور کے پاس جائیں، ہمارے یہاں ریلوے کے بہت مزدور ہیں، وہ بہت نالا ہیں. ہمارے جو پالیسیز ہیں ریلوے والوں نے یہاں پہ اپنائی، یہاں پہ ہمارے تاجر ہیں، تاجر بہت جو ہے حکومت سے ناراض ہیں. تو جس بھی مکتبہ فکر کے پاس جائیں آپ، یا ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جس کے پاس بھی جائیں، خواہ گورنمنٹ سرونٹ کے لوگ ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، ہر شخص جو ہے وہ حکومت سے ناراض ہے. خاص گیلپ کا پول تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کو ایج حاصل ہے آپ کے اوپر. جی شامی صاحب، اللہ کرے یہ گیلپ والوں کو بھی کسی دن آ جائے ہدایت کہ وہ ایکچوئل لوگوں کے پاس جا کے ایک اور نشست بھی ہم رکھیں گے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں. آپ کے آج کے وقت کا بہت شکریہ. انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو چکا. تو شامی صاحب، خان صاحب نے خود تو 122 میں انتخاب نہیں لڑا، البتہ اسی حلقے سے وہ مہم کو لیڈ اپ ضرور کریں گے. نہیں، انتخاب لڑا نہیں، پہلے تو لڑ چکے. جی ہاں، دوبارہ نہیں لڑا، بائی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. تو اب البتہ وہ کیمپین کو ضرور لیڈ بتا رہے ہیں. جی ہاں، 5 اکتوبر. ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.